ماقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باطنی اللہ نے 3 احسانات کیے تھے اس کا بیان تھا کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کے کمر کو جھکا دیا تھا، اور کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، عزا میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ میں ملا نام محمد، جہاں جہاں اللہ کا ذکر وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر، ٹھیک، کائنات کے ہر شے میں، کلمے سے لے کر نماز تک اور درود کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر، ٹھیک، اور اسی طرح قبر کے اندر، اسی طرح حشر کے اندر، تو یہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ اب چونکہ سورہ ضحیٰ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، سختیوں کا زمانہ تھا، تکالیف کا زمانہ تھا، مشقت کا اور ٹریننگ کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، نبی کی بھی ٹریننگ ہو رہی تھی، صحابہ کی بھی ہو رہی تھی، ادھر سے مار پڑ رہی ہے، کھل کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کھل کے دعوت نہیں دے سکتے، تعداد کم ہے، حملے کا خطرہ ہے، کبھی بھی جان جا سکتی ہے، کبھی بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے، یہ سارے مسائل تھے، یعنی اپنے اسلام کا کھل کر کوئی اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، اور آپ بھی ساتھیوں سے یہی کہتے تھے کہ جب تک حالات ٹھیک نہ ہوں، ہماری تعداد زیادہ نہ، تب تک آپ اپنا ایمان چھپا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اب بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ نبی جی یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی، اس لیے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ موجودہ مشکلات کے ساتھ کیا ہے؟ اگر پھول حاصل کرنا ہے تو کانٹوں کی چبھن برداشت کرنی پڑے گی، ٹھیک، اور اگر فصل چاہیے تو فصل تیار تو بعد میں ہوتی ہے، 6 مہینے کی مشقت برداشت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، عورت کو اولاد چاہیے، 9 ماہ کی تکلیف سہنی پڑے گی، ایسا ہی ہے نا، مشکلات سے گزرنے کے بعد آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، مشکلات سے گزرنے کے بعد پھر جا کر انسان کے لیے، اور پھر مزہ بھی اسی کا آتا ہے کہ جو مشکلات سے گزر کر جس نے کامیابی دیکھی ہو، یہ تو نہیں ہے نا کہ جو ایک دستخط کی وجہ سے سیٹ پر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، چند پیسے دے دیے اور سیٹ پر بیٹھ جائے، اسے مزہ نہیں آئے گا، نہ اسے خدمت کرنے کا مزہ آتا ہے، نہ سیٹ پر بیٹھنے کا مزہ آتا ہے۔ تو جس نے ٹھوکریں کھائیں محنت کے بل بوتے کے اوپر، کوشش کے ساتھ جو اس مقام پر پہنچا، اس سے پوچھے اس کا مزہ کتنا ہے۔ تو فرمایا نبی جی آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، کبیدہ خاطر نہیں ہونا، کیونکہ ان مشکلات کے بعد آسانیاں آپ کے انتظار میں ہیں۔ اور پھر مکرر فرمایا ان مع العسر یسرا، پھر بے شک ان مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں، ایک نہیں آسانیاں ہیں، کئی ہیں، اس لیے اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح، جب تجھے مصائب، آزمائشیں، دکھ، تکالیف، امتحانات تنگ کرنے لگیں اور شدت اختیار کر جائیں، ففکر فی الم نشرح، تو الم نشرح صورت میں غور کر، فعسر بین یسرین، تنگی جو ہے 2 آسانیوں کے درمیان ہے، اذا فکرتہ ففرح، جب تو اس پر غور و فکر کرے گا تو خوش ہو جائے گا کہ بھائی آج تنگی ہے تو کل پھر آسانی آ جائے گی، تو اسے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تنگیاں دنیا کے اندر کسی کو اگر لاحق ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، یہ امتحان ہو سکتا ہے۔ ہر تنگی اللہ کا عذاب نہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ناراض نہیں۔ اچھا، کسی کے پاس بیٹے نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس پر ناراض ہے۔ کوئی امتحان در امتحانات میں گزرتا ہے،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. کیتی ہوئی ہے جو پھڑیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا پولیس جس کو پکڑتی ہے ہر پکڑنے والا مجرم ہوتا ہے؟ بے گناہ بھی ہوتا ہے. یہاں امتحان مقصود ہوتا ہے. کیا مقصود ہوتا ہے؟ امتحان مقصود ہوتا ہے. اچھا، ہر وہ بندہ جو آزمائش میں نہیں ہے، دیکھا آسودہ حال، خوشحال، مال ہی مال، ٹھیک ہے، مزے کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ اس پر خوش ہے. کبھی بھی اللہ رسی کھینچ سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تاریخ گواہ ہے، حالات واقعات آئے روز. ٹھیک، کل تک جو اپنے آپ کو بڑے بڑے بزنس مین کہتے تھے کنگال ہوئے پڑے. تو ہر خوش رہنے والا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ اس پر کیا ہے؟ خوش ہے. اللہ اس پر خوش کبھی بھی کھینچ سکتا ہے. یہ معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ کون اللہ کی مان کر چل رہا ہے، حق کے اوپر ہے، آزمائشیں آتی ہیں تو یہ بندہ ٹھیک ہے. اور کون خوشحال ہے، آزمائش آتی ہے تو پھڑ پھڑانے لگتا ہے، بڑ بڑ کرنا شروع کر دیتا ہے، واویلا کرتا ہے، ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے، چیخنا چلانا شروع کرتا ہے منافقین کی طرح. ٹھیک ہے، اسی مر گئے سانو کی لبا، ہاں تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا، ہمیں کیا ملا، سانو کی بچائے دے وچوں. اچھا جی، آپ ساتھ اس لیے دیتے کچھ بچے، یہاں کچھ بھی نہ بچے، خدا کی قسم وہاں بچ جائے تو بڑی بات ہے. حضرت حسین کا یہاں کیا بچا؟ 72 کٹ گئے، سب کچھ بچا تو وہاں بچا نا، کہ نوجوانوں کے سردار. یہاں کچھ نہیں بچتا، یہ یاد رکھیں. عزت بچ جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ جنہوں نے تاریخ میں نام رقم کروائے ہیں وہ میدانوں میں اپنا کچھ بھی نہیں بچایا. راشد منہاج شہید اوپر اڑ گیا ہواؤں کے اندر، کیا بچا؟ لیکن نام موجود ہے. اپنے آپ کو ختم کرنے کے ساتھ ہی جب کچھ نہ بچے پھر کچھ بچ جاتا ہے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ صبر. کیا کرنا ہے؟ صبر. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، کتنا بڑا نام. اب یہ کم عمری کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے بغداد شریف آئے. فرماتے ہیں کہ طالب علمی میں میرے اوپر جو مصائب اور پہاڑ ٹوٹے، جو تکالیف ہیں، اگر پہاڑوں پر بھی وہ رکھ دی جائے تو پارا پارا ہو جائے. بھوک لگتی، جنگل کو نکل جاتے. فاقہ کشی کی ہے، درختوں کے پتے اور زمین کی گھاس چبا کر جو تھے وہ اپنا گزر اوقات کرتے تھے. اچھا، پھر کئی دنوں کی فاقہ کشی ہوتی تو دریائے دجلہ کے کنارے جاتے اور زمین سے لیٹ جاتے، پیٹ کو زمین سے لگاتے اور یہ آیت پڑھ دے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی. یہ ورد کرتے رہتے. پھر کہتے ایک عجیب سا سرور آتا تھا انہیں اللہ کی طرف سے. ظاہر ہے بڑا بننا ہے تو امتحانات بھی بڑے ہوں. آج دنیا ان کے نام پر مرتی ہے، ان کے پیچھے محنتیں. کیا ہیں؟ محنتیں. انہوں نے اتنی محنت کر کے دین کو حاصل کیا، تے ہر مہینے دے 11ویں پکا کے کھا کے اٹا کٹا ہو کے تو مسیتی نہ آوے. ہم کہتے ہیں یہ ان کا عاشق نہیں، یہ کھیر کا عاشق ہے. 11ویں تاریخ پوری ہو جائے، پکان شروع کر دیو، کھاؤ بس. اس پر اور بات چلی جائے گی. تو یہ نہیں، وہ اللہ والے حقیقی اللہ والے تھے، 2 نمبر نہیں تھے. 2 نمبر ان کی تصویریں لگانے سے برکتیں نہیں آتی. تصویریں میرے رب نے، میرے نبی نے منع کی ہوئی. تو ان چیزوں کے اوپر نہیں جانا. ان چیزوں کے اوپر حقیقی ولی وہی ہے اور ولی کا ماننے والا وہی ہے. جو ولی کو مانتا ہو، ولی کی مانتا ہو. نبی کا عاشق بھی وہی ہے جو نبی کو مانتا ہو، نبی کی مانتا ہو. صرف نعرے لگائے. آپ کا بیٹا کہے ابا میں نے تیرے نال بڑا پیارے بات ایک نہ مانا، آپ کہتے نکل جائے تھوں. اور بعض تو کہہ رہے تو میرا ہے ہی نہیں. بندہ پوچھے کدھر ہے؟ کیوں؟ اس لیے مانتا نہیں ہے. بالکل اسی طرح اب تصویراں لا کے آکھے میں انہاں نو مننا تے نماز ایک نہ پڑھے، تو دوسرا جڑا نماز پڑھدا وہ کہندا یہ تصویراں نہ لاؤ، اے انہاں اللہ والیاں دی ہے ہی نہیں. وہ کہندا تسی ولیاں دے گستاخ ہون، دسو گستاخ کیڑا ہے؟ نہ سمپل سی بات ہے آپ کے سامنے. وہ ہے جو تصویر لگا کر 11ویں کھا کر گزارا کرتا ہے، یا وہ جو نماز پڑھتا ہے جو وہی کام کرتا ہے جو ان اللہ والوں نے کیے. جو نماز پڑھتا وہی ہوا نا. تصاویر لگانے سے کیا ہوتا ہے؟
بھائی اگر تصاویر جائز ہوتی میرے نبی کی تصویر ہوتی کہ نہ ہوتی؟ بولے یار آپ بتائیں. میں نے کل بھی بتایا کہ نبی مسکرائے تو منظر کیا تھا وہ بھی امت تک پہنچایا صحابہ نے، تو تصویر نہیں سن پہنچا سکتے؟ نبی کے بال موجود ہیں کہ نہیں، سام کے رکھے نے کہ نہیں صحابہ نے؟ ترکی میں موجود ہے مختلف میوزیم کے اندر، مصر کے اندر، کیا نبی کی تصویر نہیں رکھ سکتے تھے صحابہ؟ بتائیں یار. نبی کا کرتا، نبی کے ناخن تک دنیا میں موجود ہے، کیا نبی کی تصویر باقی نہیں رہ سکتی تھی؟ عجیب چکر ہے. اور پھر یہ تصویر اصلی ہے جو لگائی ہے؟ آپ بتائیں. انہیں تو منہ نے انہاں نال تو میں سونا ہوں. وہ جڑی تصویر ہے وہ نال تو میری شکل زیادہ چنگی. آپ کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ والوں کو کہ انہیں بد شکل سن؟ پھر انہاں دی داڑیاں ویکھو، کسے دی ہائی کو نہیں کسے دی انی، تے تھلے مرید ویکھو ٹینڈے سارے چھوٹی چھوٹی سریاں والے جڑے شدولہ پیر دی چوئیاں نے ساریاں. بھائی یہ اللہ والوں کی تم نے تصاویر بنائی ہیں، یہ توہین نہیں، گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ تھلے لکھیا بودلا سکندر، فلانا سکندر، فلانا پیر تے فلانا سارے انج. نہیں، یہ نہ اللہ والوں کا تصور ہے، نہ اللہ والوں کی یہ شکلیں ہیں، اور نہ اللہ والوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنی اس طرح تصویریں بنائیں. اللہ ہم سب کو اولیاء کی گستاخی سے محفوظ فرمائے. گستاخی یہ نہیں ہوندی کہ کوئی منہ بول کے آکھے، عمل سے بھی پتہ چلتا ہے. کس سے؟ وہ مغرب والے ہمارے نبی کے کارٹون بناتے ہیں، گستاخی ہے یا نہیں؟ تو یہ جڑے ولیاں دے کارٹون بناندہ ہے انہوں کی آنکھو گے؟ اس نے تو حضرت علی کے بنایا، شیر کے اوپر بٹھایا، تلوار ہاتھ میں، ذوالفقار لکھا علی. یہ گستاخی نہیں ہے؟ بولے کدھر ہے؟ عجیب بات ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو تو کیا کریں؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. جب آپ فارغ ہوں تو محنت کیا کریں. کیا کیا کریں؟ فنصب نصب سے ہے تکان، اپنے آپ کو تھکا دینا. یعنی جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ تبلیغ کریں اور محنت کریں. یہ ہے ادائے تبلیغ کا فریضہ کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. اچھا، یہ جو ان مع العسر یسرا، اس پر بہت جتنے واقعات بیان کیے جائے لمبی ہے. حضرت عائشہ کا واقعہ آپ کے سامنے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم عائشہ فرماتے 2 مہینے کی چاند طلوع ہوتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. بھوک کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ جاتے، لوگ گردن دبا کر چلے جاتے. کہتے ہیں اس زمانے میں مرگی کا مریض جو تھا نا، اس کا یہ علاج تھا، لوگ گردن پر پیر رکھ کر چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے، کہتا تھا مرگی نہیں ہوتی، خدا کی قسم بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ پہ گیا. اور آج ابو ہریرہ ہو رہی ہے ہر جگہ. حدیث کھولو پہلے صفحے سے لے کر آخر تک حضرت ابو ہریرہ، جہاں جاؤ جو حدیث دیکھو حضرت ابو ہریرہ. آپ کو سب سے زیادہ نبی کے فرامین حضرت ابو ہریرہ سے ملے. اے لوگوں کے پاؤں برداشت کیے ہیں، آج لوگوں کے ماتھے کا اور سر کا تاج بنے ہوئے. مشکلات کے بعد کیا ہیں؟ پھر اللہ والوں کے بہت سارے واقعات ہیں، میں انہیں چھوڑتا ہوں آگے اس کی تشریح. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنے کام کاج سے فارغ ہوں تو پھر تبلیغ کی محنت کریں. یہ ہے فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کا حکم. اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب تبلیغ سے فارغ ہوں تو پھر بطور خاص اپنے رب کو ٹائم دیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. کس کی؟ یہ جو مخلوق خدا سے تبلیغ اور دعوت کا کام لینا ہے اور انہیں اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی کی طرف بلانا تھا. لیکن فرمایا یہ بالواسطہ ہے. کیا ہے؟ بالواسطہ کام ہے. اب آپ نے بلا واسطہ رب سے تعلق جوڑنا ہے رات کو، یا کوئی بیچ میں بندہ نہ ہو، بلا واسطہ. اس لیے فرمایا جو دائی ہے، محنت کرنے والا ہے، دن کو بھی لوگوں کو دعوت دیتا رہے، رات کو وقت نکالے اپنے رب سے باتیں کرے.
پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے اس بات پر وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ایسا عمل کیا آپ اتنی لمبی نفلیں پڑھتے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے، اتنا لمبا قیام کرتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ ویکھو نا، نبی دا جگرا ویکھو ذرا، دیکھ ساڈی قوم نو ویکھو ذرا، توازن دیکھے ذرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اتنی محنت کیوں؟ آقا نے کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کی مطلب کہ اللہ نے کرم ہی کیا تو ہاتھ تار کے بہ جا، نہیں، مزید میں اس کا شکریہ ادا کروں گا تاکہ وہ مزید میرے اوپر کرم کرے، مزید میرے اوپر کرم کرے۔ اور ساڈا مزاج کی ہے، اول تے جانا کوئی نہیں، ہاں کچھ کرنا نہیں کرنا، اللہ غفور رحیم ہے۔ نبی سب کچھ کر کے بھی پھر بھی آرام نال نہیں بیٹھے، اسی کچھ نہ کر کے بھی کہنا اللہ غفور رحیم، انج نہیں ہو سکتا۔ نبی ساری رات جاگتا رہے، تو ساری رات ستا رہے، پھر تو یہ سمجھے کہ میرے نبی میری سفارش کرے گا، ای خیال استو محال استو جنون، امپاسبل، نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرمایا اگر میری قربت چاہیے، میری قربت چاہیے، نفلوں کے ذریعے سے میری مدد کیجیے۔ مشکلات ایسے آئیں گی جیسے اونچائی سے اترائی کی طرف پانی آتا ہے، ایسی جگہ ہے ادھر پانی ڈالنے کتنا تیزی کے ساتھ جائے گا۔ کہا جو میرے ساتھ محبت رکھنا چاہتا ہے فقر اس کی طرف ایسے دوڑے گا۔ صدیق کی طرف دیکھو ذرا، سب کچھ نبی پر لٹا دیا۔ جو نبی سے پیار کرے گا پھر اس کے جیب میں کچھ نہیں بچے گا، اس کی جیب میں یہ نہیں ہو سکتا میں سیٹھ بھی رواں تے پھر اتھے جا کے نبی دا قرب بھی مل جائے، نہ مشکل ہے۔ ہاں سب کچھ قربان کر کے صدیق کی طرح ہر جگہ پر جہاں اللہ رسول نے کہا ہے پھر تو کچھ بات بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں بھی شملہ اونچا رہے، آخرت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ غریب بیچارے کتنے جان گے جی ہر جگہ تو آڈا ہی قبضہ ہے، کیوں جی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو پوری رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے، دن ہو رات ہو، آپ نے نوافل کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا۔ آخر کیا ہوئی؟ نبی جی آپ چاہتے ہیں پہاڑ کو سونے کا بنا دیں اور آپ کے ساتھ چلے؟ اچھا، فرمایا نبوت اور حکمت کو اختیار کریں یا نبوت کے ساتھ بادشاہت کو اختیار کریں؟ آپ نے یوں جبریل کی طرف دیکھا، کیا رسول اللہ نبوت کے ساتھ حکمت، اس کو حکمت کہا، اللہ نبوت کے ساتھ حکمت چاہیے۔ بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی طرح، انہوں نے کہا مجھے حیا آتی ہے، میرے بھائی نے دعا کی تھی۔ نبی ایک دوسرے کا خیال کتنا رکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میری طرح قیامت تک کسی اور کو نہ ملے۔ تو کہا کہ اگر وہ دعا نہ ہوتی تو پھر میں کچھ اور رنگ ہمارے نبی نے فرمائے دکھاتا، لیکن میرے بھائی نے دعا کیا مجھے حیا آتی، اللہ سے مانگتے۔ کہا مجھے کیا چاہیے؟ فقر، غنا۔ آپ نے غنا جو دل کا اصل غنا تھا اس کو، پھر آپ نے کچھ نہیں مانگا اور نہ دنیا سے کچھ لیا اور دنیا کو سب کچھ اپنا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یار آپ اندازہ کریں، دو جہاں کا سردار پیٹ پر 2 پتھر باندھے، یہ کوئی مذاق ہے؟ اب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ آپ کے شان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ کیا یہ مذاق تھا؟ کیا یہ دکھلاوا تھا نبی کا پیٹ پر پتھر باندھنا؟ ہم ذرا سوچیں، اپنی ایک تنہائی میں بیٹھے، ساڈا ہضم ہی نہیں ہوتا، یقین کرو اتنا کھاتے ہضم ہی نہیں، غریب سے غریب اتھے بہ گیا 2-4 بندے نے چاہ منگاؤ جی بسکٹ میں، ادھر چلا گیا کھا لیا، ادھر سے فروٹ، 24 گھنٹے ایسی جانور کھائی جانے، عمل کہاں سے ہوں گے؟ 2 پتھر نبی باندھ رہے ہیں، اور وہ جنہوں نے پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے ان سب کے ادھر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ آپ نہ سابقہ نبیوں میں ایسی مثال پیش کر سکتے، نہ قیامت تک کوئی کر سکتے، نہ آج کے زمانے میں کر سکتے کہ کسی نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے۔ آخرت کے لیے میلے نبی نے کیا کچھ نہیں کیا، اسی کچھ نہ کر کے انہیں اللہ غفور رحیم ہے۔ بیگم ایک نماز نہیں پڑھتی، ایسے بد نصیب بعض لوگ ہیں، جب سے بیاہ کر لائے ماں پیو دے گھر بھی نہیں سی پڑھتی، جب سے بیاہ کر لائے ہیں مرنے تک اس نے کبھی مسجد کا کہ اسے نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں، اس کا یہی کام ہے بچوں کو تیار کرنا، شوہر کو خوش رکھنا، اس کے کپڑے جوتی اور روٹی تیار کرنی، بس۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر
ہمیں غور کرنا ہوگا، آخرت اتنی آسان نہیں ہے شریعت کی طرف۔ اکثر لوگ عموماً اس لیے بھی نہیں آتے، مولوی دے نیڑے نہیں لگ دے، کوئی سانو پتہ لگے گا تو سانو پھر کچھ کرنا پوے گا، یقین کریں۔ اور میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں جب میں نے کچھ مسائل بتائے ہیں اس کے بعد وہ مسجد میں نظر نہیں آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بد نصیبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ڈبل سزا ہے تمہاری، ایک تو سیکھتے نہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو جو جانتے ہیں ان سے کیا کرو؟ پتہ کرو، ان سے پتہ کرو۔ پنکھا خراب ہو تو ہم بندہ ڈھونڈتے ہیں کتوں ٹھیک ہوتا ہے، اے سی خراب ہو بندہ ڈھونڈتے ہیں، یہ آخرت خراب ہوئے تھے مولوی نہیں ڈھونڈتے ایسی۔ اور آخری بات، اپنے رب کی طرف جی لگائیں، اپنے رب کی طرف خوب ٹائم دیں اپنے رب کو۔ رب راضی تو جگ راضی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس صورت کے کچھ خواص ہیں کہ اگر کسی بندے کو دل کی تنگی اور گھٹن ہو، دل کی تنگی اور گھٹن ہو تو اس صورت کو اس کے دل پر پڑھ کر دم کرنے سے جو درد ہے وہ جاتا رہے گا، درد جاتا رہے گا۔ اور اسی طرح جو گھٹن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کسی کے دل میں درد ہے سینے میں تو سینے کی طرف دل کے اوپر دم کرنے سے وہ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ کسی کو مثانے میں پتھری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے مثانے کے اندر تو اس کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پانی پی لے، یا اس کا تعویذ لکھ کر اس تعویذ کو پانی میں ڈالے، اسے گول کر وہ پانی پینے سے اس کے مثانے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔